بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے ساتھ شان ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں، اس کے عیوب اور گناہوں پر پردہ پوشی فرماتے ہیں تاکہ میرا یہ بندہ لوگوں کے سامنے رسوا اور شرمندہ نہ ہو اور اس کو ندامت نہ ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ شان کریمی کا بھی معاملہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے اور پھر اس کو ندامت ہو، احساس ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنی شان رحیمی کے صدقے اس کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو، اس کی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شدید قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ان کے مال مویشیوں سمیت کھلے میدان میں چلے گئے، جنگل میں چلے گئے، وہاں جا کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات اور دعا میں مصروف اور مشغول ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں کیسے بارش نازل فرما دوں، میں کیسے بارش برسا دوں، میں کیسے بادل برسنے والے بھیج دوں، جبکہ تمہارے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جو برابر 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، گناہ گار ہے، مجھ سے جنگ کیے ہوئے ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں بارش نہیں برساؤں گا جب تک وہ آدمی تمہارے اندر سے چلا نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگوں، تمہارے اندر ایک شخص ہے جو برابر 40 سال سے اللہ کے نافرمانی کر رہا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، اگر وہ شخص یہاں سے چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرما دیں گے۔ چنانچہ جو گناہ گار تھا وہ سمجھ گیا کہ میں ہی ہوں وہ گناہ گار جو 40 سال سے اللہ کے نافرمانی میں اور گناہوں میں مبتلا ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ استغفار کیا اور کہنے لگا کہ یا اللہ، 40 سال ہو گئے میں تیری نافرمانی کرتا آ رہا ہوں، میں گناہ کرتا آ رہا ہوں، تو نے ان 40 سالوں میں مجھے کسی کے سامنے رسوا اور شرمندہ نہیں کیا۔ آج یہ لوگوں کا مجمع موجود ہے، آپ نے میرے متعلق موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے تو میں بارش نازل کر دوں گا، تو اگر میں اٹھ کر جاتا ہوں تو اس میں میری رسوائی ہے، میری شرمندگی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میری اس معافی اور توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور مجھے لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور ادھر اس نے توبہ کی، ادھر آسمان پر برسنے والے بادل نمودار ہوئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہ وہ شخص تو ہمارے اندر سے اٹھ کر نہیں گیا، پھر یہ موسلا دھار بارش اور یہ بادل کیسے نمودار ہو گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کہ اللہ، جس شخص کے بارے میں، جس آدمی کے متعلق آپ نے فرمایا کہ وہ گناہ گار ہے، 40 سال سے وہ نافرمانی کر رہا ہے، وہ اٹھ کر چلا جائے تو پھر بارش برساؤں گا۔ ہم میں سے تو کوئی بھی آدمی نہیں گیا، اور پھر آپ نے کیسے بارش نازل فرما دی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، اب میری اور اس بندے کی صلح ہو گئی ہے، اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے،
توبہ کر لی ہے، استغفار کر لیا ہے، لہذا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس لیے میں نے یہ بارش نازل فرما دی کہ اس نے مجھ سے اب توبہ کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مجھے بھی وہ آدمی دکھا دے کہ پہلے جس کے گناہوں کی وجہ سے آپ بارش نہیں برسا رہے تھے اور صلح ہونے کے بعد بارش نازل فرما رہے ہیں، بارش برس رہی ہے، یا اللہ مجھے بھی وہ آدمی دکھا دے، میں بھی اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ 40 سال تک میری وہ نافرمانی کرتا رہا، میں نے تب اس کو لوگوں کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہیں کیا، اب جب کہ وہ مجھ سے صلح کر چکا ہے، میرا فرما بردار ہو چکا ہے، تو اب میں کیسے تیرے سامنے لا کر اس کو شرمندہ اور رسوا کر دوں؟ یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح شان ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں اور شان کریمی اور رحیمی کا معاملہ فرماتے ہیں، بس اس واقعے سے ہمیں یہ درس اور سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور ہم دیکھیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیبوں پر، ہمارے خطاؤں پر، ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی کی ہوئے ہے، نہ صرف یہ کہ ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہے، ہماری غلطیوں کو چھپائے ہوئے ہے، بلکہ گناہوں اور خطاؤں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما رہے ہیں، اور پھر ہم اس رب کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ بس اپنی موت سے پہلے پہلے، پتہ نہیں موت کب آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اگر 1 مرتبہ گناہ ہو جائے، 2 مرتبہ ہو جائے، 100 مرتبہ بھی گناہ ہو جائے، ہر مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔